کرواتے ہیں ملک کے، وہاں پاکستان کے 21-22 ذاکر تقریباً وہاں پہ ہوتے ہیں. بے شک. تو بہت بڑی عزاداری کا وہ مرکز ہے برطانیہ نارتھ ہیمپٹن میں، وہاں پہ عزاداری بہت زیادہ ہو رہی ہے. باقی پورا یورپ گئے ہیں، لیکن اس وقت جو یو کے میں شہر نارتھ ہیمپٹن جو ٹاؤن ہے وہاں پہ بہت زیادہ عزاداری، وہ مرکز ہے. ہم سب عزاداری سے آپ وہیں متاثر ہوئے ہیں؟ جی بہت زیادہ عزاداری. پاکستان میں آپ کا پسندیدہ شہر ملتان ہے یا اس کے علاوہ کوئی شہر ہے؟ مجھے پاکستان میں کسی بھی شہر نے اگنور نہیں کیا، مجھے سارے پاکستان نے بڑے پیار کے ساتھ سنا ہے، بڑی محبت کے ساتھ سنا ہے، بڑی دعائیں دی ہیں، بڑی محبت دی ہے. پاکستان کے ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں پڑا ہے، لوگوں نے بڑی عزت کی ہے، صدقہ امام حسین علیہ السلام کا، کہ وہ اتنی عزتوں والے ہیں کہ ان کی وجہ سے میں جو محمد وال محمد کا گداگر ہوں، میری بھی عزت ہوئی ہے. یہ سب صدقہ ہے میرے مولا امام حسین علیہ السلام. ذاکری کے لیے مطالعہ اور محنت کے علاوہ بھی کچھ چیزیں، کوئی رہنما اصول ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذاکر کو کسی خاص گروپ سے ذاکر کا تعلق ہونا چاہیے، یا ذاکر کو صرف انسانیت کے لیے ہر وہ چیز بیان کرنی چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو؟ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے کلام سے آج تک کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، وہ بیان کرتے ہیں جس سے سب لوگ سننا پسند کرتے ہیں. ہاں بے شک ذاکری میں اس طرح کا ذاکر ہونا چاہیے کہ اس ذاکر سے کسی بھی فرقے کو یا فرقے کے لوگوں کو کسی کی دل آزاری نہ ہو. مولا کا ذکر کریں اور کوشش کریں ذاکرین کہ مولا کا ذکر بغیر کسی سہارے کے، کوئی ایسی امداد نہ لیں جس سے سیدہ ناراض ہو، بے شک، جس سے ذاکری کی یا اس سلسلے کی کوئی لوگ کہیں کہ یہ اعتراض کریں. میرے خیال میں اس طرح کی ذاکری کرنی چاہیے، اور وہ الحمدللہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں. ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے جو ذاکرین تھے، آپ کے والد صاحب ذاکر تھے، آپ ان کے ساتھ بھی رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ اکثر بیمار ہو جاتے تھے، یا ویسے وہ ذاکرین جن برتنوں میں کھانا کھاتے تھے ان میں کھانا وہ فخر محسوس کرتے تھے. اس کے علاوہ ذاکرین کی جوتیاں اٹھانے میں بھی فخر محسوس کرتے تھے. لیکن آج کل جو ذاکرین ہیں وہ یہی کہ وہ دوسرے تنقید کرتے ہیں، زیادہ ممبر پر آ کر اختلافی باتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ذاکرین سے تھوڑا دور ہو رہے ہیں. تو آپ ذاکرین کو یہی درس دیں گے کہ وہ صرف اتحاد کی بات کریں، یعنی جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو؟ جی ذاکرین، واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے. بزرگ کہتے تھے کہ وہ جو ذاکری کا ایک پرانا دور تھا، میں نے سنا ہے جناب سید خادم حسین شاہ صاحب 38 والے، ان کو سنا ہے، ریاض حسین شاہ صاحب موچ والے، ان کو سنا ہے، ان کو دیکھا ہے، اور جناب کمبر صاحب ان کو سنا ہے. یہ وہ لوگ تھے پرانے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لوگ بہت زیادہ اس وقت ان ذاکرین کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، اور پرانے لوگ کہتے ہیں کہ جب ذاکر ان کے گھر آ کے رہتے تھے پھر وہ چلے جاتے تھے، وہ ذاکرین کا بچا ہوا کھانا بچوں میں کھلاتے تھے کہ یہ ثواب ہے. لیکن پھر آہستہ آہستہ کچھ ایسے جیسے جیسے دور جدید ہوتا گیا ویسے ویسے سسٹم بھی تھوڑا چینج ہوتا گیا. لیکن اب وہ سسٹم کہیں پہ ہے کہیں پہ نہیں ہے. لیکن ذاکری جو ہے وہ تو کیونکہ ذکر پاک ہے، ذکر مولا ہے، اس نے تو رہنا ہی رہنا ہے. بے شک بے شک. لیکن اب تقریباً تبدیل ہو گیا ہے. کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں سبزیاں. تو آپ گھر سے زیادہ عرصہ باہر ہی رہتے ہیں، تو آپ کو ہوٹل کا کھانا پسند ہے یا آپ کو گھر کا کھانا زیادہ پسند ہے؟ ہوٹل کا کھانا تو بہت وہ میں کبھی کم کھاتے ہیں. کبھی کھا لیتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں تقریباً، تو گھر کا کھانا اچھا ہوتا ہے. تو آپ گھر بھی جب جاتے ہیں تو آپ زیادہ مصروف ہی رہتے ہیں، میری اکثر آپ سے بات ہوئی ہے تو آپ سیدھے لکھ رہے ہوتے ہیں. جی جی. تو آپ کس طرح یہ ٹائم مینیج کرتے ہیں فیملی میں؟ پھر آپ زیادہ عرصہ محمد اہل بیت محمد علیہ السلام کا ذکر کرنے میں آپ گھر سے زیادہ باہر ہی ہوتے ہیں، تو گھر والے کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوئے؟ شکوہ نہیں بچوں کا ہوتا ہے کہ بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں، بچے شکوہ کرتے ہیں، لیکن پھر انہیں سمجھا دیا جاتا ہے. پھر وہ بچپن سے ہی بچے ہیبیچول ہو جاتے ہیں. جی جی. کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بابا مجلس پہ چلے گئے ہیں تو 4 دن بعد، 8 دن بعد، 10 دن بعد آئیں گے. تو یہ
ذاکری ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ رکھا ہے، اس میں زیادہ ہماری زندگی مسافر کی طرح ہو جاتی ہے، گزر جاتی ہے، بے شک، کہ ہر وقت ہم مجلسوں پہ ہی رہتے ہیں، گھر میں وقت تھوڑا ہوتا ہے. لیکن اب تمام ذاکرین یہی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا ٹائم، کیونکہ اب راستے کافی اچھے ہو گئے ہیں، موٹر وے بن گیا، لوگ تقریباً اب جلدی گھروں کو چلے جاتے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ ایک ایک مہینہ ذاکرین باہر رہتے تھے. آپ نے جب ذاکری کا آغاز کیا تو آپ کتنے دن گھر سے دور رہتے تھے؟ میکسیمم 6 دن، 8 دن، 10 دن، اتنے، اس سے زیادہ نہیں. لوگ ذاکرین پر بہت زیادہ لوگوں کو ذاکرین سے شکوے ہوتے ہیں، لیکن ایک ان کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ذاکرین کی سر کے بارے میں وہ اعتراض کرتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا جواب دینا پسند کریں گے؟ دیکھیں، اگر ذاکری کرنی ہے تو پھر سر تو لگے گی. بے شک. اب سر بغیر ذاکری ہو نہیں سکتی. اعتراضات ہوتے ہیں قصیدے پہ. دیکھیں، اگر قصیدہ پڑھیں گے تو سر تو لگائیں گے، اگر سر نہیں لگائیں گے تو قصیدہ نہیں پڑھا جائے گا. تو یہ آج سے نہیں ہو رہا، جب سے ذاکری کی ابتدا ہوئی ہے قصیدہ سر میں ہی پڑھا جاتا ہے. اعتراضات ہوتے ہیں. ہاں، یہ ہونا چاہیے کہ قصیدے کے الفاظ اچھے ہوں، کوئی سر کا انتخاب ایسا ہو کہ جس سے کوئی اعتراض نہ کرے. تو یہ ذاکرین نے کوئی ایسا سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ کوئی جو اسپیشل جو ہے وہ قصیدوں کے لیے سر بنا کر دیں؟ نہیں، اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے. اچھا. یہ اس طرح کا ہو ہی نہیں سکتا. بس یہ میں اس کو صرف اتنا کہوں گا کہ ذاکرین میرے بھائی ہیں سارے، تو قصیدہ جو لوگ قصیدہ کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان سے میں بھی خود ہی شامل ہوں کہ سر کا انتخاب. دیکھیں، سر بغیر ذاکری نہیں ہوگی، سر لگے گا ذاکری میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ سر کو بندہ کہہ دے سر نہ لگے اور ذاکری بھی ہو جائے، یہ ناممکن ہے. تو سر کا انتخاب اچھا کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ برصغیر میں سب سے پہلے جو سر والی ذاکری کا سلسلہ ہے وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی صاحب نے شروع کیا. جی. تو کیا یہ درست ہے؟ وہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ کاظمی سید تھے، امام موسیٰ جی، وہ کاظم علیہ کاظمی السلام. سید تھے، اور وہ یہ بات ایتھینٹک ہے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی ذاکری کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے. سر والی تو یہاں سر والی ذاکری کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے. وہاں سے شروع ہوئی ہے. بہت پرانا سلسلہ ہے یہ. اس کے بعد کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں، ابھی میں ساری تو نہیں دے سکتا. ہاں جی. ہمارے جو ذاکری کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ ایک کچھی کہلاتی ہے. سارے مومنین جانتے ہیں کچھی سے ذاکری، جیسے یعنی کہ کچھی ہوم لینڈ ہے ذاکری کا. ہاں جی. ہاں جی. وہاں سے ذاکری کی ابتدا ہوئی ہے. ذاکرین وہاں پہ ایک علیحدہ ہی ایک وہاں کا ایک ماحول ہے. باقی اب تو مولا کا ذکر پوری دنیا میں ہو رہا ہے، جدھر چلے جائیں وہاں مولا کا ذکر ہو رہا ہے. ذکر حسین قدم قدم پہ، ہر ملک میں، ہر سٹی میں، ہر جگہ مولا کا ذکر جاری ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ ذکر میں بھی مطلب ذاکرین میں بھی تبدیلیاں. اس طرح اپنے والد صاحب کے دور میں ذاکری کا کچھ انداز اور تھا، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ذاکری کا انداز جو ہے وہ بدل چکا ہے بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ذاکری میں بھی آہستہ آہستہ آنے والے وقت میں بھی تبدیلیاں آئیں گی؟ لوگوں کی سوچ کے مطابق یعنی ذاکرین اپنے کلام کا انتخاب کرتے ہیں جس طرح کا لوگ پسند کرتے ہیں. جی بالکل. یہ نپی تلی بات ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے جائے گا، جی جی دور جدید آئے گا. اب آپ دیکھیں، پہلے لوگ ذاکرین جو قصیدہ پڑھا کرتے تھے شاعر حضرات، اس وقت جناب قمبر صاحب، سائیں منظور صاحب، میرے والد صاحب، خادم حسین آصفی صاحب، یہ لوگ قصیدہ اپنا کہتے تھے. اور یہ قصیدہ ایک قصیدہ وہ 3 سال 4 سال پڑھا کرتے تھے. پھر جب میں ذاکری میں انٹر ہوا تو میں نے ہر تیسرے دن چوتھے دن میں نے نیا قصیدہ پڑھا. ماشاءاللہ. اور پھر ذاکری کو میں نے تھوڑا ماڈریٹ کیا اس کو. اب وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ وہ جدید ہوتا گیا. اب تمام ذاکرین جو ہیں اپنے اپنے کلام نئے پڑھتے ہیں. آپ کا یہ ابتدا میں جذبہ تھا کہ میں نے اگر ذاکری شروع کریں تو صرف اپنا کلام پڑھنا ہی اپنے والد صاحب کا؟ میرے والد صاحب نے ساری زندگی کسی کا کلام نہیں پڑھا تھا، وہ بھی شاعر تھے. وہ بھی اپنا پڑھتے تھے؟ وہ بھی اپنا پڑھتے تھے، میں بھی اپنا پڑھتا ہوں. ہم نے کبھی کسی کی نہ نقل کی ہے، نہ کبھی کسی کا قصیدہ پڑھا ہے. ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ مولا کو حاضر ناظر جان کے
میں نے ساری زندگی میں مولا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جتنا پڑھا ہے وہ جیسا بھی تھا وہ میرا اپنا تھا. ماشاءاللہ. باقی مولا کے بہت اچھے اچھے شاعر گزرے ہیں, میں ان جیسا نہیں ہوں. وہ بہت اچھا لکھ گئے ہیں, اتنا اچھا لکھ گئے ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. بس مولا کی حاضری ہے, جتنی میرے سے ہو سکتی ہے میں اس کو پیش کر دیتا ہوں. مولا میری مدد فرماتے ہیں اور مولا کے نام سے میری عزت ہو جاتی ہے. ابھی آپ نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں بھی ایک قصیدہ پڑھا ہے, اس کو دنیا نے بہت پسند کیا. میں نے یہ بھی آپ نے لکھا ہے؟ جی وقار بھائی, میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے 13 میڈل مولا کے گولڈ میڈل لیے ہیں. ماشاءاللہ. میں نے کانگ گجرات سے ولایت کا قصیدہ پڑھ کے, میں نے لاہور سے بی بی سیدہ فاطمہ بنت اسد بی بی کے قصیدے پڑھے ہیں. 7 گولڈ میڈل میں نے امام حسین علیہ السلام کے قصیدے سے لیے ہیں. مولا عباس کے قصیدے پڑھ کے گولڈ میڈل لیے ہیں. ماشاءاللہ. اب تک میں 13 گولڈ میڈل لے چکا ہوں مولا کے نام سے اور مولا کے صدقے. پاکستان کے موجودہ حالات پر آپ کیا کہیں گے کہ موجودہ حالات میں گورنمنٹ کے نام کیا پیغام دیں گے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ غریب لوگوں کے جو حالات ہیں وہ بہت برے ہیں, تو اس بارے آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں, آپ یورپ میں گئے ہیں تو آپ نے وہاں کے قانون بھی دیکھے ہیں, تو آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان میں بھی پوری دنیا کی طرح انصاف ہونا چاہیے, لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک بھی ترقی کر سکے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے اگر پاکستان میں یہ کام کیا جائے تو ہمارا ملک مزید ترقی کرے گا؟ مزید ترقی کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے سب سے جو بڑی چیز ہوتی ہے وہ ایجوکیشن ہوتی ہے. بالکل وقار صاحب, سب سے پہلے ہے مین چیز ایجوکیشن. ایجوکیشن اگر فری ہو جائے, دنیا کے جتنے ممالک ہیں وہاں پہ ایجوکیشن فری ہے. اچھا. اور وہ سارے ترقی یافتہ ملک ہیں. ان کی ترقی کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ تعلیم بہت زیادہ ہے. پاکستان